بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بہت کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ سیلاب زدگان، سیلاب متاثرین، ان کے ساتھ ہم زکوٰۃ کی مد میں تعاون کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب حاضر خدمت ہے۔ اس کا مختصر سا جواب تو یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، تاہم میں تفصیل ذرا عرض کر دوں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا سونا، چاندی، روپے، پیسے، ضرورت سے زائد چیزیں اس کی ملکیت میں نہ ہو، اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اب ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں، سیلاب سے متاثرین حضرات ہیں، یہ بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر، در بدر ہو کر، اپنے گھر بار سے نکل کر، ان کے مال مویشی بہہ گئے، ان کا سامان بہہ گیا، تو ظاہر ہے بہت پریشانی کے عالم میں یہ ہوتے ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کرے تو اس کی گنجائش ہے، زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جس آدمی کو زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر جو ہے وہ سونا، چاندی یا روپے، پیسہ یا ضرورت سے زائد جو سامان ہے وہ موجود نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ سیلاب سے متاثر ہو کے آ رہا ہے، پریشان حال ہے، اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، تو کیا اس وقت اس سے پہلے یہ تحقیق کی جائے گی کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا نہیں ہے، یا اس کی مالیت کا سامان ضرورت سے زائد یا اس سے اتنی مالیت کا سونا، چاندی، روپے، پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا اس سے یہ سوالات کیے جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ایسی بات نہیں پوچھی جائے گی، اس کی صورتحال دیکھ لی جائے گی۔ اگر آپ کو صورتحال دیکھ کے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے صورتحال دیکھ کر کہ آدمی ضرورت مند ہے اور اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا روپیہ، پیسہ یا یہ چیزیں سونا، چاندی وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ بلکہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں تو اس بات کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، کیونکہ اگر آپ اس بات کا اظہار کریں گے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی رقم ہے تو سننے والے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، سننے والا پریشان ہوگا، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، وہ یہ سوچے گا کہ مجھے مطلب اتنا غریب سمجھا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں میرے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، تو اس کی عزت نفس بچانے کے لیے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ بلکہ کرنا چاہیے یہ آپ کو کہ آپ جو ہے وہ یہ ذکر نہ کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ زکوٰۃ تو 40 روپے میں سے 1 روپیہ ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں 39 روپے عطا فرمائے ہیں، 39 روپے جو ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں سے بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم صرف زکوٰۃ کی مد میں کسی کے ساتھ تعاون کریں، بلکہ ہمیں زکوٰۃ سے بڑھ کر، زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی تعاون جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم تعاون کریں گے وہ ہمارے ہی کام آئے گا، دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا، آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے ادھار دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر میں یہ نہیں کہ جتنا قرض لیا ہے اتنا واپس کرتا ہوں، بلکہ میں اس کو بڑھاتا ہوں، بڑھا کے کئی گنا کر کے اس کو واپس کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ صرف آخرت میں اسے واپس کرتا ہوں، یقیناً میرا مالک قادر ہے، وہ اس دنیا میں بھی ہمیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں آگے بڑھ کے ان کی زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں من یقرض الملی غیر عدوم، کون ہے جو مجھے ادھار دے حالانکہ میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میں کوئی نادار نہیں، میں کوئی غریب نہیں، میں کوئی ضرورت مند نہیں کہ میں قرض مانگ رہا ہوں۔ من یقرض الملی غیر عدوم، میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میں غریب نہیں ہوں، لیکن کون ہے جو مجھے قرض دے گا، والوفی غیر ظلوم، اور کون ہے جو مجھے قرض دے گا اور میں قرض پورا واپس کرتا ہوں، اس میں کمی نہیں کرتا، جب میں دینے پہ آتا ہوں
پھر کمی نہیں کیا کرتا، تو میرے بھائیو یہ تو اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے ہم نے، جو آگے بڑھ کے قرض دے گا دنیا میں بھی پائے گا آخرت میں بھی پائے گا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہم صرف زکوٰۃ کی مد میں تعاون کریں گے، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ کی مد میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی جو اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے اس میں بھی ہم تعاون کریں۔ اور ایک اور بات آخر میں عرض کروں گا کہ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیسے عطا کیے ہوئے ہوتے، مال و دولت عطا کیا ہوا ہوتا، تو اس موقع پہ ہم بھی سیلاب زدگان کی مدد کرتے۔ تو میرے بھائیوں، مدد جو ہے وہ صرف پیسے سے نہیں ہوتی۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سیلاب زدگان میں سے کچھ حضرات اگر سامان لے کر آ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ان کا سامان اٹھا کے ان کی منزل تک پہنچا دیں۔ وہ آپ کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، آپ گھر کا دروازہ کھول کر انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے چائے پلا دیں، پانی پلا دیں۔ پانی کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے نا کہ ایک جہنمی قیامت کے دن جنتی کو دیکھے گا تو یہ جہنمی کہے گا کہ میں نے دنیا میں تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، تو میں دنیا میں تمہارے کام آیا، تم اب میرے کام آ جاؤ، میری شفاعت کر دو، سفارش کر دو۔ تو وہ جنتی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس جنتی کی شفاعت قبول فرما کر اس جہنمی کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو ایک ایک گھونٹ کی قدر ہے میرے بھائیوں۔ آپ ڈرائنگ روم میں بٹھا کے پانی پلا سکتے ہیں، آپ راہ چلتوں کو پانی پلا سکتے ہیں، آپ ان کی گاڑیوں کو دھکا لگا سکتے ہیں، آپ ان کا سامان پہنچا سکتے ہیں، آپ جسمانی خدمت کر سکتے ہیں۔ جو حضرات تعاون کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان سے تعاون کے پیسے لے کے جسمانی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ باقی جہاں یہ حضرات موجود ہوں وہاں راشن پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ادویات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات چھوٹے بچے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے لیے دودھ کا انتظام بہت مشکل ہوتا ہے، تو خشک دودھ پہنچایا جا سکتا ہے، خشک راشن پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال میں گزارش یہی کروں گا کہ ہمیں پوری قوم کو آگے بڑھ کے دامے درمے قدمے سخنے سیلاب زدگان کے شانہ بشانہ کھڑے بھی ہونا چاہیے، اور ان کی جتنے ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور جتنا ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں ہمیں آگے بڑھ کے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ارباب حکومت کے لیے بھی یہی ضروری ہے، حکومت کو بھی چاہیے، اور ماشاءاللہ وہ کر بھی رہی ہے، اور عوام کو بھی چاہیے، عوام بھی ماشاءاللہ کر رہی ہے۔ ہم اور آگے بڑھ کے مزید اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم ان حضرات کی خدمت کریں، اپنی دنیا بھی بنائیں، آخرت بھی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔